بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. 1447 ہجرہ کے ایام اعزا کی 6 محرم کی مجلس، اور جو لوگ مجھے ریگولر سنتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں تقریباً ہر مجلس میں قرآن کریم کی مختلف آیت کی تلاوت کرتا ہوں جو اس دن کے ٹاپک یا سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، لیکن چونکہ شروع میں ہی مجھے ڈرا دیا گیا یہ کہہ کر کہ آپ بندر کی طرح ادھر سے ادھر جاتے ہیں، تو میں نے کافی احتیاط کی کہ ایک ہی آیت کو 3-4 دن تلاوت کیا، لیکن اب ذرا سا میں اپنے پرانے اسٹائل پر آنا چاہ رہا ہوں، اور کل جو مجلس ہے ابھی سے بتا رہا ہوں وہ شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل اور ناگوار ہو، لیکن چونکہ مجھے معلوم ہے کہ آنے والے کل کو کوئی مجھے سننے نہیں آئے گا، ام لیلہ کو ان کے 18 سال کے لال کا پرسہ دینے آئیں گے، اس اعتبار سے میں اس موضوع پہ کھل کے بات کروں گا. اچھا، اب میں اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھاؤں، ایک مختصر سی تمہید جو میری ایک عادت ہے ہر مجلس کے شروع میں، چاہے آپ مجھے بندر قرار دے دیں، چاہے آپ مجھے دجال قرار دے دیں. یہ دجال کے لفظ کیوں آیا ہے؟ اچھا، میں یہ بات عرض کروں کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں تو نئے لوگوں کو شاید یہ لگ رہا ہوگا کہ مولانا نے اس کریٹیسزم کو ہارٹ پہ لے لیا. اب میری ایج ہے کہ میں ان چیزوں کو ہارٹ پہ لے لوں، پوری زندگی گزر گئی یہ سنتے ہوں. میں انجوائے کرتا ہوں، اس قسم کے جو ٹائٹل مجھے ملتے ہیں میں انجوائے کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں ڈرتا بھی ہوں. ڈرتا کن معنوں میں ہوں کہ اللہ کے رسول کی 2 الگ الگ حدیثیں. ایک حدیث تو بنو امیہ کے بارے میں ہے کہ میرے ممبر پہ بندر اچکیں گے، اور ایک حدیث آخری زمانے کے بارے میں بھی کہ آخری زمانے میں میرے ممبر پہ بندر آ جائیں گے اور وہ ناچا کریں گے. تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس حوالے سے تو میں اس حدیث میں شامل نہیں. اور ایک لفظ میں نے کہا دجال. مجھے اندازہ ہے کہ مسجد علی میں آنے والا کراؤڈ ڈیو ٹو اینی ریزن، مجھے نہیں معلوم کیا ریزن ہے، امام زمانہ کا ذکر اتنا پسند نہیں کرتا. مجھے نہیں معلوم، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں جنرلائز، لیکن جو شروع میں نے 2-3 دن تھوڑا ذکر کیا اسی پر تو یہ کریٹیسزم ہوا نا کہ آپ اپنے سبجیکٹ سے ہٹ گئے ہیں. امام زمانہ ہو کہ کوئی بھی ہو ہمیں نہیں سننا، خلاصہ یہ تھا. تو دجال کی خاصیت کیا تھی؟ دجال آدمی کا نام ہے کہ دجال سسٹم کا نام ہے کہ دجال کسی گورنمنٹ کا نام ہے کہ دجال کون؟ وہ اپنی جگہ، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے دجال جو ہے اس کے اندر وہ ون سائیڈڈ، یک طرفہ ہوگا، ایک آنکھ کانا. موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، بہت دور چلے جاؤں گا اگر موضوع سے ہٹ گیا. تو اب اس کے جو خاص بات ہے کہ وہ خالی دنیا دیکھے گا، آخرت کو نہیں دیکھے گا. یہ جملہ آنے والے کل کی مجلس میں مزید آگے بڑھے گا. لیکن میں کس حوالے سے ڈرتا ہوں کہ میں بھی کہیں دجال نہ بن جاؤں. دجال تو ایک بڑا دجال ہے، بہت سارے چھوٹے چھوٹے دجال ہیں. جیسے شیطان ایک بڑا دجال ہے جو چیف، بہت سارے چھوٹے چھوٹے شیطان، یہ سب حدیث ہیں. تو وہ یہ ہے کہ اگر ون سائیڈڈ مجلس ہو، جو مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صرف آپ ڈراتے رہتے ہیں، کبھی کوئی رحمت کی بات بھی کیا کرے، تو وہ بھی ایک دجال کا پہلو ہے نا کہ اگر دین کا صرف ایک رخ پیش کیا جائے. کل کی رات شب جمعہ ہے، شب جمعہ موت اور قبر کو یاد کرنے کی رات ہے، تو مزید یہ بات ادھر ہوگی. لیکن آج اس 2 دن کی تمہید کو مکمل اس لیے کر دوں کہ اس کا کچھ تعلق آج رات کے مصائب سے بھی، اور وہ یہ ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے، جو اس کا سراؤنڈنگ ہوتا ہے، جہاں پہ وہ پیدا ہوا پلا بڑھا، اس کے ایفیکٹس اور اثرات مرتے دم تک اس پر رہتے ہیں. اب اگر کسی گاؤں میں پیدا ہونے والا ہے اور آج وہ حالات اور زمانے کو دیکھتا ہوا نیو جرسی میں بھی آ گیا تو بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی، لیکن کچھ پرانی باتیں جو اس کو خود بھی نہیں پتا ہوگا، انکانشیسلی اس کے ڈی این اے میں آ چکی ہوں گی، وہ اس کے ایفیکٹ پڑیں گے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دین کا حصہ نہیں، ہمارے کلچر کا حصہ ہے، لیکن چونکہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ان کو اور دین کی چیزوں کو ہمیشہ ساتھ ساتھ دیکھا ہے، تو ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے.
یہ والی چیزیں جو کلچر کے ساتھ، کلچر کی وجہ سے دین کے ساتھ ہیں، یہ آہستہ آہستہ خود ہی بدل جاتی ہیں. اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، فتویٰ نہیں دینا پڑتا، اس میں کوئی جہاد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ غلط باتیں کوئی تھوڑی ہیں، کلچر ہی ہو لیکن غلط کوئی تھوڑی ہے. اب مثلا مجھے یاد ہے کہ ہم محرم کے 12 دن کبھی بھی میں بستر پہ تو نہیں سویا بچپنے میں، ہمیشہ زمین کے اوپر، سارے بستر گھر کے نکال کے بیڈ باہر نکال دیے جاتے تھے، زمین کا فرش ہوتا تھا، 12 دن اسی پہ سونا ہوتا تھا. یا 2 مہینے 8 دن ہماری خواتین ہلکا سا میک اپ بھی نہیں کیا کرتی، یہ تھا زمانہ. لیکن مرجے سے اگر آپ اس وقت بھی پوچھتے کہ کیا زمین پر لیٹنا واجب ہے، وہ کہتا واجب تو نہیں ہے. یا اس وقت بھی پوچھتے کہ عورت چاہے اپنے شوہر کے لیے بھی میک اپ کرے تو کیا یہ جائز ہے؟ 2 مہینے 8 دن کی بات کر رہا ہوں، پہلے 10 دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلے 10 دن کی تو بات ہی کچھ اور. تو یہ ساری چیزیں خود ہی ختم ہو گئی، نہ کسی فتوے کی ضرورت پڑی، نہ کسی تبلیغ کی، نہ کوئی ضرورت. اسی طرح اور بہت ساری. اب ایک بہت چھوٹی سی مثال دے دوں، ہے بڑی خطرناک مثال، جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں جس علاقے میں. اور وہ مثال یہ ہے کہ ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں، خواتین بہت ناراض ہو جائیں گی لیکن میں یہ خواتین کے اگینسٹ نہیں پڑھ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں ایک شخص زندگی بھر ایک ہی شادی کرتا ہے، اور یہی کرنا بھی چاہیے. ایک ہی شادی کرنا چاہیے. اسلام میں اگر 4 کی اجازت ہے تو وہ اجازت ہے، واجب تو نہیں. بلکہ بقول مرحوم ڈاکٹر قلب صادق ہے کہ 4 کی شاید اس لیے اجازت دی گئی ہے کہ میت اٹھانے میں 4 چاہیے ہوتے ہیں، تو جو 4 شادیاں کر لے وہ زندہ رہے گا کہیں. لیکن خیر، یہ تو ہمارے ماحول کی بات ہے. عرب دنیا میں آپ میں سے بہت سے لوگ مڈل ایسٹ سے یہاں پہ آئے ہوں گے، اگر ان کا وہاں پہ عربوں میں زیادہ کچھ انٹریکشن رہا تھا، وہ بڑی حیرت کے ساتھ پوچھتے ہیں. عرب کی عورتیں ہماری عورتوں سے پوچھتی ہیں تمہارا شوہر کیا بیمار ہے، کمزور ہے، ایک ہی شادی کی، اسی میں گزارا. اب وہاں 2 3 4 تو بالکل دوستوں اور سہیلیوں کی طرح، بہنوں سے زیادہ محبت کی طرح ایک ہی گھر میں رہتی ہیں بیویاں. ماحول کی بات، انہوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنی ماں کو بھی اسی حالت میں دیکھا، اپنی پھوپھیوں کو بھی دیکھا، اپنی خالاؤں کو بھی دیکھا، اور اس سے بھی پہلے. تو اب یہ ماحول کی وجہ سے میں عرض کر دوں کہ میں ڈیڈلی اگینسٹ ہوں ایک سے زیادہ شادی کی، جب تک کہ انتہائی کوئی ایسی مجبوری نہ ہو. یہ ذرا بات کا موضوع ہے، ذرا جلدی چھوڑ دی. اس میں یہ بات جو میں عرض کر رہا تھا، مدینہ کے اندر امرؤ القیس نام کا ایک آدمی آتا ہے. یہ نام عرب کے ایک بہت ہی مشہور شاعر کا ہے، یعنی اپنے زمانے کا میر تقی میر، اپنے زمانے کا غالب، اپنے زمانے کا اقبال، اپنے زمانے کا انیس. امرؤ القیس عربی کا سب سے بڑا شاعر مانا جاتا ہے. لیکن یہ واقعہ اس کا نہیں ہے، وہ تو اسلام سے بھی پہلے کا ہے. یہ واقعہ جس امرؤ القیس کا ہے وہ آتا ہے، اور بہت لمبا واقعہ ہے. ان شارٹ، مولا سے اس کی ملاقات ہوتی ہے مدینہ کے اندر. مولا کا چہرہ دیکھتا ہے، کہتا ہے کتنا شریف یہ انسان ہے، میں اپنے خاندان کو اس کے خاندان سے ملانا چاہتا ہوں. بہت شارٹ کر رہا ہوں بات کو. مولا سے ملاقات ہوئی، مولا کے ہاتھ میں اس نے اسلام قبول کیا. عیسائی تھا بیسیکلی، اسلام قبول کیا. پھر کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرا خاندان آپ کے خاندان سے مل جائے. اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے شادی. میری 3 بیٹیاں، اور یہ تینوں بیٹیاں میں چاہتا ہوں آپ کے خاندان میں ان کی شادی ہو. بڑی کا نام تھا مخیہ، دوسری کا نام تھا سلمہ، تیسری کا نام تھا سلامہ یا رباب. مولا نے کہا ٹھیک ہے. بڑی، سب سے بڑی اتنی بڑی تھی کہ مولا نے اس سے خود شادی کر لی. اور جو بیچ والی تھی اس کی شادی امام حسن سے ہوئی، جن کے مصائب آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. وہ بیچ والی بیٹی تھی. اور سب سے چھوٹی رباب تو اس وقت بہت چھوٹی تھی. مولا کی جب شہادت ہوئی اس وقت بھی رباب کی ایج 4-5 سال تھی، تو اس سے بھی پہلے کا واقعہ. وہ جب جوان ہوئی، اور کب جوان ہوئی؟ امام حسن کی بھی شہادت کے بعد. تو رباب اور پھر آقا حسین سے ان کی شادی. اب 3 بہنیں، ایک بہن باپ سے شادی ہو رہی ہے، 2 بہنوں کی شادی بیٹوں سے ہو رہی. عرب میں یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی. شاید ہمارے ہندوستان میں بھی بہت پہلے ایسا ہوتا، لیکن فی الحال تو ذرا عجیب لگتا ہے کہ وہ جو 2 بہنیں ہیں، ساس بہو بھی ہیں، دیورانیاں جیٹھانیاں بھی، بہنیں بھی، کیا رشتہ ہے. لیکن وہ ماحول کی بات ہوتی. اب ان میں جو بیچ والی خاتون ہے وہ جناب قاسم کی والدہ ہیں، اور اسی حوالے سے غم کا بیان ہوگا. لیکن میں اس پر ابھی باقی باتیں اس کے حوالے سے بعد میں کروں گا. لیکن یہاں پہ ہمارے سامنے ایک روایت بار بار آئی ام فروا کے حوالے سے بھی،
اور جناب رواق کے حوالے سے بھی، اور اس روایت کو پورا تفصیل سے نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، جس کا خلاصہ صرف یہ کہ بار بار امام معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اولاد چاہے میری ہو، لیکن جو اس کی ماں ہوگی اس کے اثرات اس کے اوپر ہوں گے، حتیٰ امامت کے اثرات کے ساتھ سے بھی زیادہ۔ یہ زیادہ تفصیلی بات آپ سنیں گے ام البنین کے حالات میں کہ علی کا ہر بیٹا اور ہر بیٹی رتبے میں برابر نہیں، باپ تو سب کا ایک، لیکن چونکہ مائیں الگ ہیں تو رتبے الگ ہو رہے ہیں۔ حسنین کی تو میں بات ہی نہیں کرتا ہوں، لیکن جناب زینب و کلثوم، عباس علمدار کا رتبہ ان کے بعد آتا کیونکہ ماں ام البنین، اور اس کے بعد دوسری اولاد۔ تو یہ عورت کا جو رول ہے اس کے حوالے سے ہماری 2 دن سے بات ہو رہی تھی، اور آج بات آگے بڑھے گی۔ مگر حسینی اسلام یا غدیری اسلام اور یزیدی اسلام کا ایک بہت بنیادی فرق آج سن لیجیے۔ روزانہ ایک ایک بات بیان ہو رہی ہے نا، ایک فرق آج سن لیجیے گا، اور وہ یہ ہے کہ یزیدی اسلام میں اللہ کو عادل نہیں مانا گیا ہے، اور غدیری اسلام کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ اللہ عادل ہے۔ توحید پروردگار تو ہے اپنی جگہ، لیکن توحید مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کو آپ ہر کمی اور خرابی سے پاک نہ مانیں۔ وہ توحید تو نہیں ہے نا کہ آپ کے اللہ ہے بھی، لیکن وہ ایک نوجوان کی شکل میں فلاں کے پاس آتا ہے اور شادی بھی ہوتی ہے اور دونوں شادی کی رات بھی گزارتے ہیں۔ اب وہ تو توحید نہیں ہوئی، گرچہ ہم اس کو مسلمان ہی مانیں گے، لیکن ذرا سوچئے کہ جس کے پاس اللہ کا یہ کنسپٹ ہو کہ وہ سونے کا تاج پہنے ہیں اور قیامت کے دن ایک تخت پر بیٹھے گا اور اللہ کے وزن سے تخت جو ہے وہ ٹوٹنے کے قریب ہوگا، اور جہنم کہے گی حل من مزید، تو وہ اپنی ٹانگ جہنم میں داخل کر دے گا۔ توحید تو یہ لوگ مان رہے ہیں، ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں، سب مسلمان ہیں، لیکن اس انداز کا عقیدہ، اور اس سے بھی زیادہ لٹیا ڈوب جاتی ہے جب آپ ایک منزل آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ سب توحید کے ماننے والے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، پاک ہی سمجھتے ہیں، ان کے ہاتھ کا گوشت ذبیحہ سمجھ کے کھاتے بھی ہیں، کبھی کبھار ضرورت پڑے تو ان کے ہاں شادیاں کرتے بھی ہیں، بیٹیاں لیتے بھی ہیں، بیٹیاں دیتے بھی ہیں۔ لیکن اب ذرا دیکھیں یہ توحید کی کون سی شکل بن رہی جس میں کہا کہ جی وہ فلاں زمانے کی ایک بہت بڑی شخصیت تھی، یہ رسول اللہ کے کئی سو سال کے بعد۔ چونکہ میرا موضوع نہیں ہوتا ہے اتنی سینسیٹیو باتوں پہ بات کر کے کسی کے دل کو دکھانا، میں تو اپنے عنوان پر اپنی قوم سے بات کروں گا، اپنے عنوان پر رہے گا۔ لیکن دیکھیں یہ بھی ہے نا، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ پہلے یہ ساری چیزیں کتابوں میں ہوتی تھی تو لوگ چھپاتے تھے، یعنی جن کی کتابوں میں وہ چھپاتے تھے۔ اب جب سے یہ سوشل میڈیا آیا جس نے رہا سہا بیڑا بھی غرق کر دیا، ارے بڑے فخر کے ساتھ کلپ بنا بنا کے وہ یوٹیوب کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر اپلوڈ بھی کر رہے ہیں۔ 21ویں صدی میں ایسے واقعات، ایسی حدیث نہیں، ایسے واقعات کہ جی ایک بڑی مشہور شخصیت ہے، رسول اللہ کی بہت بات کی، تو ایک مرتبہ اللہ ان کے پاس اتر کے آیا تو انہوں نے کہا اللہ سے کہ ہمیں ذرا دیکھنا ہے کہ تو نے یہ دنیا کیسے بنائی، آسمان کیسے بنائے، دنیا میں تو ہم ہیں۔ تو اللہ ان کو وزٹ کرانے آسمانوں پہ لے گیا ہاتھ پکڑ کر، وہ 4تھے آسمان تک تو چلے گئے، وہاں جا کے اللہ کا پیر پھسل گیا، اللہ پھسل کے گرنے لگا، انہوں نے جلدی سے ہاتھ پکڑ کے اللہ کو بچا لیا۔ ایک کلپ بھی ملے گا اور آج کے زمانے میں ملے گا 21 سینچری کے اندر۔ تو اس کے بعد ہی ان کا لقب پڑ گیا دستگیر، جس نے اللہ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کو بچایا۔ کون؟ اللہ جو پیر پھسلنے کی وجہ سے 4تھے آسمان سے دھڑام سے گرنے والا تھا۔ اب یہ توحید تو ہے، لیکن کیا یہ وہ توحید ہے جو اللہ چاہتا؟ نہیں۔ تو ایک غدیری توحید ہے جو نہج البلاغہ سے لے کے صحیفہ کاملہ سے لے کے آقا حسین کی میدان عرفات کی دعا سے لے کے معصومین کے خطبات میں بکھری ہوئی ہے، اور ایک یزیدی توحید جس میں یہ باتیں ہوں گی اور فخر کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ کتاب میں یہ چیزیں پہلے بھی تھی، لیکن پہلے خود چھپاتے تھے شرمندہ ہو کر کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اور اب اتنا زیادہ ان کو بھروسہ ہو گیا ہے اپنی قوم کی جہالت پر کہ بڑے فخر کے ساتھ بیان کر کے کلپ بنا کے دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ لیکن وہ ساری بات تو ذرا لمبی ہو گئی، میں اس وقت تو اپنے موضوع پر ہوں، چاہے آپ مجھے بندر کہیں، چاہے آپ مجھے دجال کہیں، کہ یہ ہے یزیدی اسلام، وہ ہے۔ اس کی ایک اہم ترین چیز توحید پروردگار نامکمل ہے جب تک کہ آپ اس میں اللہ کی عدالت کو نہ مانیں۔ عدالت کا مطلب یہ کہ اللہ کو ہر عیب اس سے پاک بھی سمجھیں،
یہ کہنا تو کافی نہیں ہے نا کہ لا الہ الا اللہ ایک اللہ ہے، لیکن وہ اللہ ایسا آپ بنا دیں جیسا ابھی آپ نے سنا. نہیں، توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہر عیب سے پاک سمجھے، خاص طور پر عدالت. اچھا، اب عدالت پہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، اصول دین میں ہمارے یہاں عدالت ہے، لیکن اس کا ایک پہلو اور عدالت کا یہ تقاضا. اب یزیدی اسلام کیا؟ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ اس کے سامنے قیدی بن کے پہنچا، وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھا اللہ نے کیسے تم لوگوں کو اس طرح سے قتل کروایا، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد. جملہ اس کا یہ تھا کہ اللہ نے کیسے تمہیں ذلیل کیا. وہ ظلم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ اللہ کر رہا ہے. ظلم کرنے والے کا نام بھی اس نے اللہ رکھا ہے، اور ہمارے یہاں عدل نہیں. اللہ جو ہے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، اور ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. یہ جملہ مجھے کہنا تھا. اب 3 دن سے میں گفتگو کر رہا ہوں ایک جملہ، اور وہ یہ ہے کہ عورت کو اسلام نے صحیح معنوں میں پہلا سسٹم ہے، میں ریلیجن بھی نہیں کہتا ہوں، پہلا سسٹم ہے جس نے عورت کو عزت دی، احترام دیا، مرد کے برابر قرار دیا، مگر یہ کہہ کر کہ دونوں کا اسٹیٹس برابر ہے، ایکول ہے، بٹ ڈیفرنٹ. مولا کی ایک حدیث نہج البلاغہ کے آخر والی، صرف حدیث نہیں پڑھوں گا لیکن اسی جملے کی وضاحت جہاں مولا بتا رہے ہیں کہ ایکول بٹ ڈیفرنٹ. خیار و خصال الرجال شرار و خصال النساء و خیار و خصال النساء شرار و خصال الرجال. مشہور حدیث سے پڑھی جاتی ہے، نہج البلاغہ کے آخر میں آپ کو ملے گی کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مردوں میں آ جائیں تو بہترین ہیں، عورتوں میں چلی جائیں تو بدترین. برابر ہیں دونوں، لیکن یہی چیز اگر عورتوں میں چلی گئی تو بدتر. اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ عورتوں میں آ جائیں تو بہترین ہیں، اور مردوں میں چلی جائیں تو بدترین. یہ حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، بالکل موضوع بدل جائے گا، اور آج میرے پاس وقت کم ہے کیونکہ اب وہ راتیں ہیں جہاں غم کا بیان ذرا زیادہ کرنے کو دل چاہتا. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ دونوں ہیں برابر لیکن ڈیفرنٹ، ذمہ داری الگ الگ. اب جو عورت کو اتنی عزت اور احترام دیا، ایکول کہا، اس کے بعد ایکول کہہ کر بھی جب وہ ماں بن جاتی ہے اس کا رتبہ کتنا بلند کر دیا. الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پیروں تلے. انسان کی پوری جنت ماں. اب یہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہے، البتہ یہاں بھی وہی چیز ہے کہ اس کے 2 میسج ہیں. ہم ایک میسج سنتے ہیں، دوسرا نہیں سنتے. وہ ابھی دوسرا بھی آئے گا، لیکن ابھی تو ہم تمہید کی منزل پر. آپ گھڑی دیکھ کر کہیں گے مولانا آدھی مجلس ہو گئی، آپ کی تمہید ہی چل رہی ہے. لیکن وہ ایک جو اصل چیز مجھے تھی، عدالت. جب کسی کو اسلام زیادہ عزت دیتا یا اس کا اسٹیٹس زیادہ ہائی بتاتا، وہ کہا نا اس نوجوان نے کہ یا رسول اللہ، نہیں امام کی حدیث نہیں، رسول کی حدیث کہ میری ماں بہت بوڑھی ہو گئی تھی، اپاہج ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں، تو میں نے اسے پورا حج کرایا اپنے کندھے پہ بٹھا کر. آج تو پھر بھی حج بہت ہی وی آئی پی ٹائپ کا بن گیا ہے نا. اب کمپیئر لوگ کیسے کرتے ہیں حج کو؟ اب آپ کہیں گے مولانا پھر چھلانگ لگا کے بندر بنے، لیکن یہ ہماری ٹریجڈی. کمپیئر کیسے کرتے ہیں؟ ابھی میں حج کی بات کر رہا ہوں، اسی حج کی. 2 الگ الگ قافلے والے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے. جی ہمارا قافلہ اچھا ہے کہ آپ کا قافلہ اچھا ہے؟ فیسلٹی وائز، عبادت کے اعتبار سے نہیں، دعاؤں کے اعتبار سے نہیں، مسائل کے اعتبار سے نہیں، ٹریننگ کے اعتبار سے نہیں، حج صحیح اور غلط ہونے کے اعتبار سے نہیں، فیسلٹی کے اعتبار سے. تو جی وہ دوسرا جو قافلہ تھا اس کے پیکج میں $2000 زیادہ تھا. یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں کے قافلوں کو میں نہیں جانتا. اب تو یہاں قافلہ بنانا بھی بہت مشکل ہو گیا. تو کہا کہ جی آپ نے $2000 ایکسٹرا دی، کس بات کے؟ کہا اس بات کے کہ تم نے عرفات میں کھانا کھایا تھا. کہا کھایا تھا. کیا تھا؟ کہا بوفے تھا. سرو کیا تھا کس نے؟ کہا وہ تھے ان کے ورکر. کہا ہمارا عرفات کا بوفے تھا تو ہمارے یہاں لڑکیاں سرو کر رہی تھیں، ہمارے سامنے لا کے ڈشیں رکھ رہی تھیں، تو ہمارا حج تم سے اچھا ہوا. یہ میں اپنے کانوں سنی بات کر رہا ہوں، میرے سامنے کی بات. وہاں تو کوئی نہیں پہچانتا کون کیا ہے نا، مجھے کیا پہچانے، سبھی ایک احرام میں. لیکن اپنے کانوں سے سن رہا ہوں کہ حج ہمارا اس لیے اچھا ہو گیا، اور $2000 ایکسٹرا ہم نے خوشی سے دے دیا کہ عرفات میں جو ہمیں کھانا دیا جا رہا ہے وہ لڑکیاں لا لا کے سرو کر رہی. یہ ہے حج کا حج. تو اب جب رسول اللہ کا زمانہ تھا اس وقت بہت ہی ٹف حج تھا. جنہوں نے آج سے 50 سال پہلے حج کیا، 40 سال پہلے حج کیا، 30 سال پہلے حج کیا، ان سے پوچھ لیجیے. وہ گرمی، کوئی فیسلٹی نہیں، کوئی خیمہ نہیں، پانی نہیں مل رہا، کھانا نہیں مل رہا. اس حالت میں یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے پورا حج کرایا، جس کے اندر پورا حج پیدل. تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کیا؟ پیغمبر نے کہا ماں کا حق
جو 9 مہینے تیری ماں نے تجھے پیٹ میں اٹھایا، اس ایک رات کا حق ادا نہیں کیا اگر تو نے اس کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے حج کیا. ایک رات جو ماں نے تجھے اپنے شکم میں اٹھایا. اب آج کل تو زمانہ ایسا ہی ہے نا کہ پیرنٹس تو ایک بیکار چیز ہو گئے، ان کا کام گزر گیا، وہ ٹیشو ہیں ہم اٹھا کے ان کو پھینک دیتے ہیں، چاہے باپ ہو یا ماں ہو. لیکن میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ ماں کا رتبہ کیا، یہ نہیں بتا رہا ہوں. تو میں بتا رہا ہوں جب اسلام نے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے تو اللہ عادل ہے، کسی وجہ سے دیا ہے، اس کی اتنی بڑی کوئی ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا اسٹیٹس ملا. میں نے 3 دن پہلے بھی ایک بات کہی تھی نا کہ علماء کا رتبہ بہت بلند، لیکن علماء کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے کہ وہ پھسل کے گریں گے تو پورے قوم کا ایمان ختم ہو جائے گا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں گیا تھا، لیکن علماء کا اتنا بڑا رتبہ، اتنا ثواب ہے، حتیٰ ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت قرار دیا گیا ایک روایت میں. چہرہ تو میں نے بڑی بات کر دی. شیخ عباس قمی کی منتہی الاعمال میں 7ویں امام کی حدیث پڑھ لیجئے، کہا کہ ان کے گھر کا دروازہ دیکھ لو تو یہ بھی کبھی عبادت بن جاتا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن خلاصہ یہ کیوں؟ کیونکہ ذمہ داری اتنی بڑی. جس کی بڑی ذمہ داری ہوگی اس کو ثواب بھی زیادہ ملے گا، آپ بھی جانتے ہیں. اب آپ جب جاب کرتے ہیں تو جتنا بڑا آپ کا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اتنی اچھی آپ کو سیلری بھی ملتی ہے اس کے اعتبار سے. تو عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کی ذمہ داری ہے اولاد کی صحیح تربیت کرنا. اب پہلے اس حدیث کا دوسرا انٹرپریٹیشن، ایک ہی انٹرپریٹیشن ہے مگر 2 حدیثیں، ایک ہی حدیث ہے، اس کے 2 میسج. ایک حدیث کبھی ارشاد فرمائی جاتی مگر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ حدیث کس سے ایڈریس کس کو کیا جا رہا ہے، آڈینس کیا. یہ حدیث کہ جنت ماں کے پیروں تلے ہے جب یہ بچوں سے کہی جائے، یعنی پیغمبر جب بچوں کے سامنے یہ حدیث پڑھے، بچوں سے مطلب یہ اولاد ہے. تو مطلب ہے کہ ماں کے اسٹیٹس کو پہچانو، ماں کی عظمت کو پہچانو، ماں کے رتبے کو پہچانو، تمہاری اس جنت کا دار و مدار ماں پر. مگر یہی حدیث جب ماؤں کے سامنے پڑھی جائے اور پیغمبر ان کو دیکھ کر کہیں کہ جنت تمہارے پیروں تلے ہے، تو اس کا میسج کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری کہ اولاد کو جنت میں لے جانا یہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، اولاد کو جہنم میں بھیجنا یہ بھی تمہارے ہاتھ میں. نمازی بناؤ گے تو وہ اولاد جنتی ہوئی، بے نمازی اور شرابی بناؤ گی تو وہ اولاد جہنمی ہوئی. اولاد کی جنت بنانا، جہنم بنانا یہ تمہارے اختیار میں ہے. یہ ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی بتائی جا رہی ہے ماؤں کی، وہ ثواب، وہ فضیلت بتائی جا رہی ہے اولاد کے لیے، اور یہ بتائی جا رہی ہے ذمہ داری. اور یہ والی ذمہ داری کے حوالے سے اسلام اور غدیری اسلام اور یزیدی اسلام کا ایک فرق اور سمجھیے. یہ جملہ مجھے بار بار اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ کہیں گے مولانا موضوع سے ہٹ گئے، پتہ نہیں واللہ عالم لوگ کس چیز کو موضوع کہتے ہیں. ایک فرق اور سمجھیے، اور فرق یہ ہے کہ دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، مجھے معلوم ہے، میں بھی اسی دنیا میں رہ رہا ہوں، اور میں بھی کئی سالوں سے 25-30 سال تو ہو گئے ہیں کہ ویسٹرن ماحول ہی میں رہ رہا ہوں، اور میرے بھی بہرحال بچے اسی ماحول میں پلے بڑھے. تو میں ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کو معلوم ہے نا کہ کتنا ٹف ہے آج کے زمانے میں اپنی اولاد کو سیدھے راستے پہ لانا، خصوصاً ان ممالک میں جہاں پہ کچھ قوانین بھی ایسے ہیں کہ آپ زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اب یہ جو جملہ جو آتا ہے نا زبان پر، مومن کی انٹینشن بری نہیں ہے، لیکن یہ یزیدی جملہ ہے، بلکہ اصل بات میں کہہ دوں یہ یزید سے بھی بدتر جملہ. کیوں؟ ابھی آ رہی ہے وجہ، زمانہ کتنا ہی برا کیوں نہ. اب یہ میں نے جو جملہ کہا نا، اس کے لیے چھوٹی سی مثال جنگ خندق کی دیتا ہوں. وہاں دیکھیے گا غدیری اسلام کیا ہے، ایک اور پہلو. بہت ساری الگ الگ چیزیں میں بتا رہا ہوں نا ہر مجلس میں. آج کے مجلس میں یہ 2 باتیں آ گئی، غدیری اسلام کیا ہے اور یزیدی اسلام کیا ہے. غدیر میدان خندق، ساری زندگی آپ نے میدان خندق سنا ہے، لیکن اس کو ایک حوالے سے سنا. مولا کے فضائل کے حوالے سے وہی بہت بڑا حوالہ ہے، لیکن اس میں کوئی میسج بھی ہے. جیسے جنگ احد آپ نے ساری زندگی سنی ہے مولا کے حوالے سے نا، سننا بھی چاہیے کہ ذوالفقار نازل ہوئی، مگر اس کا ایک میسج بھی تھا جو 2 دن پہلے میں نے عرض کیا. آج خندق کا میسج لے لیجیے، ایک آدھ دن بعد خیبر کا بھی میسج آئے گا، جو میرا اپنا انداز ہوتا ہے. میرا اپنا انداز کیا ہوتا ہے کہ جہاں تمام قابل احترام علماء اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اس کے آگے سے میں بات شروع کرتا ہوں. احد کے سارے فضائل آپ نے سنے، کس طرح مولا نے رسول کو بچایا اور اسلام کو. اب اس کے بعد ہمارے لیے کیا میسج ہے، یہ 2 دن پہلے میں نے عرض کی. خندق کے فضائل آپ نے ساری زندگی علماء سے سنے، اور وہ سارے کے سارے اپنی جگہ برحق ہیں، لیکن جب وہاں جا کے وہ رکتے ہیں جہاں پہ، اس کے آگے میرا کام یہ شروع ہو رہا ہے. اور وہ یہ کہ میدان خندق میں ہمارے سامنے
دو مختلف قسم کی تھنکنگ آئی. اسی میں سے میں کہہ رہا ہوں، ایک ہے غدیری اور ایک ہے یزیدی. وہ کیا؟ عمر ابن عبداود آ گیا. عمر ابن عبداود آ گیا، اور اس کا آ جانا، آنے سے مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کے کیمپ میں آ گیا خندق کراس کر کے. یہ خندق کراس کرنے میں بھی ایک میسج ہے، لیکن آج نہیں. آج کتنی باتیں میں شروع کروں گا سب نامکمل رہ جائیں گے. کراس کر کے آ گئے. اور ادھر اللہ کے رسول وہ بھی اعلان کر رہا ہے. ساری زندگی آپ نے سنا کہ بھائی مسلمانوں، تمہارا عقیدہ ہے کہ مجھے مارو گے تو غازی ہو، مر جاؤ گے تو شہید ہو. غازی کو بھی جنت ملتی ہے، شہید کو بھی جنت ملتی ہے، تو کسے جنت چاہیے؟ جنت آفر کر رہا ہے وہ. جنت سیل پہ لگی ہوئی ہے، میدان خندق میں لے لو، لیکن کوئی آگے بڑھا. اب جب مولا آگے بڑھے تو چھوٹا سا ایک واقعہ سن لیجیے، تھوڑا سا ذرا فضائل کے پہلو میں. اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ میرا مجمع جو ہے وہ جب میری زبان سے یہ باتیں سنتا ہے تو وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ میں نے کیا کہہ دی. حیدرآباد دکن کے کچھ مومنین مجھے یہاں نظر تو آ رہے ہیں. نظام حیدرآباد کا مشہور واقعہ، بھائی میر عثمان علی خان مجلس پڑھ رہے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج تک اردو میں اتنا بڑا خطیب کوئی نہیں گزرا. شمس العلماء مولانا سبط حسن صاحب آل اللہ مقامہ. 1935 ان کا سال ہے وفات کا، تو 35 تو بہت 90 ایئرز ہو گئے. لیکن اردو ممبر پہ ان سے بڑا خطیب کوئی نہیں گزرا. انہوں نے وہ سلسلہ شروع کیا جو ہم جیسے طالب علموں کے لیے بھی ایک مسئلہ بن گیا. اس سے پہلے یہ سلسلہ نہیں تھا. انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ایک موضوع محرم عشرے کا، اور اس پر 10 دن مجلس. اس سے پہلے الگ الگ موضوع کی مجلس ہوتی تھی. جو بندر بنا ہوا ہوں نا، تو وہ اسی وجہ سے کہ میں تو اس کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں جو ان کا انداز تھا. حیدرآباد میں دکن میں مجلس پڑھ رہے ہیں، عزا خان زہرا. حیدرآباد کے مومنین واقف ہوں گے. ایک مرتبہ خندق کی بات ہوئی اور کہا کہ مولا چلے، تو نظام حیدرآباد نے وہیں سے روک دیا ان کو اور کہا کہ یہ بتائیے کہ علی پیدل چلے. اب یہ الفاظ میرے ہیں کیونکہ کوٹ ٹو کوٹ تو میں نہیں کر سکتا، مجھے بھی نہیں معلوم. کہا کہ علی پیدل چلے. کیا رسول اللہ کے پاس ایک گھوڑا بھی نہیں تھا کہ علی کو دے دیتے کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے گا؟ عمر ابن عبدود تو گھوڑے پہ آیا ہے نا، اسی گھوڑے کو ایڑ لگا کے اس نے خندق کو کراس کیا، اور علی پیدل جا رہے ہیں. تو کیا جواب تھا ان کا؟ یاد ہوگا آپ کو. اور یہ جواب جو ہے تو ذرا لائٹر وے میں، لیکن اس میں اسلام کی اہل بیت کی دشمنی والی پوری ایک جو یہ کہیے کہ جو ایک مہم یا کمپین ہے وہ اس جواب میں آ گئی. شمس العلماء مولانا سبط حسن صاحب کا جواب یاد ہوگا نا، یہ ممبر پہ پڑھا جاتا ہے. یہ میرے موضوعات تو نہیں ہیں، ہمارے قابل احترام علماء پڑھتے ہیں اور بعد کے علماء اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. یہی کہا کہ یہی جواب دیا نا کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ رسول کے پاس گھوڑا تھا کہ نہیں تھا. ایک گھوڑا تو ہر حالت میں تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ علی اگر گھوڑے پہ بٹھا کے بھیجے جاتے اور یہ حدیث آ جاتی کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا، تو بعد کے مسلمان کیا کہتے کہ رسول نے علی کو نہیں کہا تھا، گھوڑے کو کہا تھا. آپ کو معلوم ہے نا کہ ہر چیز، جیسے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں جو آپ میں سے کم لوگوں نے سنی ہوگی. کہا کہ وہ کہتے ہیں رسول نے گھوڑے کو دیکھ کر کہا تھا کہ میرا گھوڑا ہے نا تو یہ کل ایمان جا رہا. رسول بالکل علی کو خالص رکھنا چاہتے ہیں. اس کی ایک مثال دے دوں، جنگ خیبر. اب ایک بات آ گئی ہے تو بات میں بات عرض کر دوں. جنگ خیبر، اب یہ وہ جنگ ہے کہ صحیح بخاری میں مولا کے فضیلت کی 3 ہی حدیثیں آئیں. امام بخاری نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی کتاب لکھی ہے. ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور شاید دعا مانگتے تھے کہ کوئی فضیلت اہل بیت کی حدیث نہ آنے پائے اس کے اندر. پھر بھی 3 حدیثیں آ گئی. ان میں سے ایک ہے خیبر کے علم والی حدیث، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. یہ ہے نا بہت مشہور ہر ایک. اب اس کا انکار ممکن نہیں کہ خیبر علی نے فتح کیا تھا اور رسول نے علم دیا تھا. تو معلوم ہے اس کا کیا انٹرپریٹیشن پاکستان میں کیا گیا تھا. وہ جو سلسلہ انڈیا پاکستان میں بنا تھا نا دشمنی اہل بیت کے لیے، کچھ شخصیتیں چوز کی گئی تھی. کراچی میں 80s میں شاہ بلیغ الدین ایک صاحب تھے 70s اور 80s. ان کی اسپیچ تو میں خود سن رہا تھا، میں بیٹھا تھا اس میں. انہوں نے کہا یہ جو خیبر کا قلعہ فتح ہوا ہے یہ علی کی وجہ سے فتح نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہ جو علم تھا وہ حضرت عائشہ کا دوپٹہ تھا، اسے رسول نے علم بنایا تھا. تو یہ دوپٹے کی برکت تھی کہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا. اور یہ 21 سینچری میں کہا جا رہا کہ دوپٹے کی برکت ہے کہ یہ فتح ہوا.
تو بھائی اس سے پہلے بھی تو دوپٹہ لے کے لوگ گئے تھے، وہ کیوں فتح نہیں ہوا وہ الگ چیز ہے، وہ تو میرا انداز نہیں ہے، میرا موضوع نہیں ہے، ضمناً بات آ گئی۔ تو اب خندق کی بات ہو رہی، باقاعدہ خیبر کے پورے واقعے کا خاتمہ کر دیا یہ کہہ کر کہ علی کا کمال نہیں تھا، علم کا کمال تھا۔ تو اب واپس آ جائیے اصل چیز پر۔ تو خندق، مولا پیدل چلے، لیکن مولا کے جانے سے پہلے جب عمر ابن عبدود نے جنت کی آفر کی تھی، لے لو جنت، آج مجھے مارو تب بھی جنتی ہو، میرے ہاتھ سے مرو تب بھی جنتی، جنت ہے، آگے بڑھو، جنت لے لو۔ کوئی اپنی جگہ سے ہلا تھا؟ نہیں ہلا تھا، یہاں تک پھر بھی قابل برداشت ہے۔ لیکن اس کے بعد والی چیز جس کو میں نے کہا کہ وہ یزیدی تھنکنگ ہے، جو بعض مومنین میں ان انٹینشنلی آتی ہے، ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے مجھے۔ اب نہیں جا رہا کوئی آدمی، آپ کو قرآن کے الفاظ بھی یاد ہیں کہ جانا تو دور کی بات ہے، اتنا موشن لیس بیٹھے ہوئے تھے جیسے سروں پر پرندے ہیں کہ ذرا سی انہوں نے کھوپڑی گھمائی اور پرندہ اڑ گئے نا، بالکل اس طرح بیٹھے۔ یہ خیبر میں یہ وہ لوگ تھے جو آگے بڑھ بڑھ کے پیغمبر کے سامنے سلپ کر کے گر جاتے تھے کہ پیغمبر دیکھ لے، اور خندق کے اندر حالت یہ کہ بالکل جیسے کوئی مجسمہ ہوتا ہے، ٹھیک، یہ پھر بھی قابل برداشت ہے۔ مگر اس کے بعد کا مرحلہ کیا؟ بجائے اس کے کہ جائیں، دوسروں کو بھی ڈی مورلائز کر رہے ہیں، ان کا بھی حوصلہ پست کر رہے ہیں۔ بابا اس کے سامنے نہ جانا، یہ تو بڑا خطرناک پہلوان ہے۔ ایک بار ہم اس کے ساتھ سفر پر گئے تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اس اکیلے نے سارے ڈاکوؤں کو مار بھگایا اور اونٹ کے بچے کو اٹھا کے ڈھال بنایا، اونٹ کا بچہ اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کی مدد سے سارے کافروں کو بھگا دی۔ خود تو کیا جائیں، اگر کوئی جانے کا سوچ بھی رہا ہوگا نا تو عمر ابن عبدود کے فضائل بیان کر کے اس کا حوصلہ بھی پست کر رہے ہیں، اس کو بھی ڈرا رہے ہیں۔ پہلے تو سوال ان سے ہے کہ حضرت آپ کو ضرورت کیا تھی اس کے ساتھ کوئی سفر کرنے کی، لیکن چھوڑیے اب ان سے کیا بات چیت۔ اب ادھر یہ جملہ جس کا تھا، میں نے کہا نا یزید نہیں، یزید سے بدتر سمجھ لیجئے کہ خود بھی کوئی کام نہ کرو، دوسرے کو بھی نہ کرنے دو، ڈرا دو کہ جی بڑا طاقتور، بڑا بہادر، اس کے سامنے جانا اور اپنا آئی وٹنس واقعہ بتاؤ کہ سنی سنائی بات نہیں، آنکھ سے دیکھا۔ اب آئیے اسی خندق کے میدان میں غدیری اسلام دیکھی۔ اب جب یہ کامنٹس چل رہے ہیں لوگوں کے، ایک دوسرے کو روکا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو پریشر میں لایا جا رہا ہے، اس وقت مولا ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار کھڑے ہوئے، چوتھی بار پیغمبر نے اجازت دی۔ لیکن اجازت دینے سے پہلے ایک جملہ کہا نا رسول نے، ساری زندگی آپ نے واقعات سنے ہیں، تو اس لیے میں بہت تیزی سے بات کر رہا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ میسج پہنچ جائے۔ چوتھی بار بھی جب کوئی نہیں کھڑا اور پیغمبر نے اجازت دی، مگر ایک جملہ کہا کہ اے علی تم بار بار کھڑے تو ہو رہے ہو، کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ عمر ابن عبدود ہے۔ ابھی جو میدان خندق میں لوگ کامنٹس کر رہے ہیں نا کہ اتنا بہادر، اتنا طاقتور، اکیلا 1000 کے برابر ہے، پورے ڈاکوؤں کو اس نے بھگا دیا، اونٹ کا بچہ اس کے ہاتھ میں ایک ڈھال بن کے آ گیا، اس کو ذہن میں رکھیے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں علی تمہیں پتا ہے کہ تم جس کے سامنے جا رہے کون ہے؟ وہ عمر ابن عبدود۔ مولا کا جواب یاد ہے نا، کیا کہا تھا مولا نے؟ یا رسول اللہ اگر عمر ابن عبدود ہوا کرے انا علی ابن ابی طالب، میں بھی تو ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ اب دیکھیے یہ دو تھنکنگ ہمارے سامنے آئیں، دو لائنز ہمارے سامنے ڈرا ہو گئیں، دو اسلام ہمارے سامنے آ گئے۔ یزیدی اسلام یہ ہے کہ خود بھی مقابلہ نہ کرو، ڈرے سہمے بلا وجہ انڈر پریشر آ جاؤ سامنے والے کی طاقت دیکھ کر۔ اور وہ غدیری اسلام ہے کہ جہاں کہا جائے کہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، میں بھی تو ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میں برابر سے مقابلہ کروں گا، جو ہوا وہ ہوا۔ تو اب مولانا یہ 21ویں صدی ہے، مولانا یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں، مولانا یہاں کا ماحول ایسا ہے، مولانا یہاں کے قوانین ایسے ہیں، مولانا یہاں پہ ہمارے پرابلمز ایسے ہیں، آپ لوگوں کو کیا پتا، آپ گھر سے ممبر سے گھر، ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں، اور صحیح بھی ہے، میں مانتا بھی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام آپ کی مجبوریاں نہیں سمجھتا، تبھی تو اسلام نے کہا کہ تم کوشش کے مکلف ہو، نتیجے کے مکلف نہیں ہو۔ تمہارا کام خالی کوشش کرنا ہے، پھر بھی اگر وہ بچہ شرابی بنا، پھر بھی وہ بچی بے حجاب بنی، پھر بھی وہ بچہ بے نمازی بنا، اور تم نے کوشش کر لی، تمہاری ذمہ داری ختم۔ یہ اسلام مان رہا ہے ہماری مجبوری، لیکن کوشش ہے کہ نہیں۔ لیکن اب یہ میدان خندق سے ہمارے سامنے دو اسلام آ گئے۔
ایک علی والا اسلام کے جہاں کہا گیا کتنی ہی بڑی طاقت سامنے کیوں نہ ہو، مومن مقابلہ کرے گا، برابر سے مقابلہ کرے گا، ڈٹ کے مقابلہ کرے گا. اور ایک یزیدی اسلام کہ خود بھی نہیں کریں گے، دوسروں کو بھی ڈرائیں گے. اور آئیے اس کی ایک بہترین اگزامپل سن لیں، کوشش. اور یہ اگزامپل بہت زیادہ توجہ چاہتی ہے، گرچہ بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں، بہت مشہور ہے. بلکہ میں اکثر کہتا ہوں ہماری قوم کی ٹریجڈی یہی کہ بہت ہی مشہور باتیں بھی لوگ سنتے ہیں لیکن اس کے میسج پہ نہیں جاتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات میں آپ سے کہوں جو آپ نے کبھی نہ سنی ہو، پتہ نہیں کس کتاب میں لکھی ہے، پتہ نہیں کون سی تفسیر میں ہے، آپ کہیں میں نے کبھی نہیں سنا، تو سمجھ میں آتا. لیکن جو آپ نے سنا ہوا بھی، اور وہ کیا، اور وہ یہ کہ اب جو بات اولاد کے حوالے سے ہو رہی کہ آپ ونر ہیں کہ لوزر ہیں. ابھی آج سے 50 سال پہلے جس حالت میں انڈیا اور پاکستان میں لوگ گزارا کر رہے تھے، غربت بھی تھی، اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت ہی لو تھا، جو کچھ بھی تھا. اور آج آپ جتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی ہر فیسلٹی آپ کے پاس، لباس سے لے کے، مکان سے لے کے، گاڑی سے لے کے، جاب سے لے کے، فیسلٹیز سے لے کے، جس چیز کو دیکھی. لیکن آپ ونر ہیں یا لوزر؟ کچھ گین کیا ہے آپ نے کہ کچھ گین کرنے کے چکر میں اس سے زیادہ کھو دیا؟ وہ اپنی جگہ ایک الگ موضوع. یہ زیادہ یہ باتیں کر کے آپ کو مزید ڈپریس نہیں کرنا ہے، لیکن صرف ایک آپ کو اگزامپل پیش کرنا، اور مشہور اگزامپل ہے، خالی ایک اشارہ کر دینا کافی ہوگا. اور وہ یہ کہ آج کل ہمارے کئی علماء تربیت اولاد یا اولاد کو دیندار بنانے کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. کچھ چیزیں میری زبان پہ بھی آ گئی، لیکن میں کہتا ہوں وہ سب ایک الگ بات ہے. اللہ نے ہر انسان کو فطرت کے اعتبار سے نیک بنایا. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر ایک فطرت کے اعتبار سے ٹھیک. اور اس میں ایک جملہ میں اور عرض کر رہا ہوں، بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں، بہت ساری بیماریاں ایسی جو ہیریڈیٹری میں چلتی، بزرگوں سے بچوں کو منتقل ہوتی. ہم حیران ہو کر کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کبھی کوئی بے احتیاطی نہیں کی، پھر بھی ہم کیوں ہو گئے ڈائبیٹک؟ کہا کہ نہیں، آپ کے بزرگوں میں کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہوگا تو یہ چیز آپ کے یہاں ہوئی. اب یہ آپ کے سامنے باتیں کرنا تو اپنا مذاق اڑانا، لیکن آپ کو پتہ ہے بہت ساری بیماریاں، اور اس کے اندر ایک فارمولہ بھی یہ ڈاکٹرز دیتے ہیں. اب یہاں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ. اور وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، پیرنٹس کی بیماری فرسٹ جنریشن میں نہیں آتی ہے، سیکنڈ میں آتی ہے. ایک بیچ والی جنریشن بچ جاتی ہے، باپ اور ماں، اس کا بیٹا بیٹی ٹھیک ہے، لیکن پوتا پوتی، نواسا نواسی، گرینڈ چلڈرن، ان میں یہ بیماری آتی ایک جنریشن کے بعد. اب آ جائیے تربیت اولاد یا اولاد کو دیندار بنانا. نہیں بنی آپ کی اولاد دیندار، کھو دیا آپ نے اپنی اولاد کو. آپ لوزر ہیں یہاں آ کر، لیکن اپنی کوشش کی تو اللہ کے یہاں پر یہ ذمہ ہے. اور اگر مزید لگے رہے تو جو سیکنڈ جنریشن. اب دیکھیے میرے اعتبار سے، میں نے جتنا دوسرے علماء کو سنا ہے، میں تو خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، جتنا علماء کو سنا، جتنی چیزیں بتاتے ہیں اولاد کے حوالے سے، وہ کچھ چیزیں آئیں گی بھی آگے چل کر، ابھی تو اب 2-3 ہی مجلسیں رہ گئی ہیں. لیکن گھر کا ماحول صحیح کرو، حلال رزق ہونا چاہیے، میوزک نہیں ہونا چاہیے، ڈرگز گھر میں نہیں ہونا چاہیے، نمازیں ریگولر پڑھنا چاہیے، واجبات کی پابندی ہو، حرام سے بچاؤ، یہ ساری چیزیں ہوں تو اولاد ٹھیک ہوتی ہے. یہی کہا جاتا ہے، اور ٹھیک بھی، یہ غلط نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو، ماحول شرابی ہو، ماحول، اب وہ لفظ زبان پہ نہیں لانا چاہتا، حرام کاری کا ماحول، ماحول رزق حرام اور حرام چیزیں کھانے کا، ماحول نماز کا وجود ہی نہیں ہے اس گھر کے اندر، بلکہ مذاق اڑایا جائے. یعنی اب میں لسٹ کیا بتاؤں، ٹائم نہیں ہے. جتنے اسلام کے حرام ہیں سب جمع ہیں، جتنے واجبات ہیں سب کو چھوڑ دیا گیا، اور اس کے باوجود بہترین بیٹا نکلا. سارے کے سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو اس اولاد کو تو شیطان سے بھی بدتر بنانا چاہیے، اور وہ مومن سے بہتر ہو گیا. کون؟ یزید کا اپنا بیٹا. یزید تو جو تھا سو تھا، مگر سوچئے کہ یزید کے محل میں کون سا ایسا ریلیجس پاک و پاکیزہ ماحول ہوگا. آپ نے ہسٹری اگر نہیں بھی پڑھی، پڑھی تو ہر ایک نے نہیں بھی پڑھی، تب بھی آپ کو پتا ہے کہ یزید کے ماحول میں، یزید کے محل میں، گھر کی بات ہو رہی، اسلام نام کی کوئی چیز نہیں.
جب بھرے دربار میں کہہ دے کہ لعبت بنی ہاشم بالملک فلا وحی جاء ولا ملک نظر، یہ تو بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، نہ کوئی وحی نہ کوئی فرشتہ. جو وہ مانتا ہی نہیں ہے تو اس کے گھر میں کون سا اسلام ہوگا؟ مگر اس کا اپنا بیٹا، سگا بیٹا، حقیقی بیٹا، ایسا نہیں کہ اڈاپٹڈ تھا کہیں اور سے لیا، اپنا بیٹا، کتنا پکا مومن نکلا. میں نے ایک جملہ کہا تھا نا، وہ سرسری نہیں کہا تھا کہ بہت سارے مومنین سے زیادہ افضل نکلا یزید کا بیٹا. کیوں؟ اس لیے کہ یزید کے بیٹے کو اگر اپنے باپ سے اختلاف تھا نا، تھا تو وہ کہتے تھے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے حکومت. یہ نہیں کہا اس نے، باقاعدہ اس نے وہ سیرومنی ہونے دی کہ باپ کے مرنے کے بعد مجھے خلیفہ بنایا جائے. بھرے دربار کے اندر پورا دربار جمع ہوا جیسے ایک نئے بادشاہ کی، جو پچھلے چند سال پہلے وہ برطانیہ کے ملکہ مری تو پرنس چارلز کس طریقے سے اس کی تاج پوشی ہوئی، پورا ایک سیلیبریشن، اس میں وہ آیا. اور آنے کے بعد ممبر پر جا کر کہتا ہے کہ میرے دادا نے بھی غلط کیا، میرے باپ نے بھی غلط کیا، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہیں، میں ان کی جہنم میں شریک نہیں ہونا چاہتا، میں ٹھوکر مارتا ہوں اس حکومت کو، یہ میرا ہم لوگوں کا حق نہیں ہے. یہ کہہ کے چلا گیا اپنے گھر میں. جو زیادہ اس کی فیملی کو غصہ آیا، بعد میں اس کو زہر دے کے مار دیا نا، وہ اس لیے نہیں کہ اس نے حکومت ٹھکرا دی. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اچھا ہے ٹھکرا دی، دوسروں کو مل گئی. مسئلہ یہ کہ تم نے بھرے دربار میں ہماری ناک کیوں کٹا دی. یہی بات تم تنہائی میں کہہ سکتے تھے جب یہ سارا سیلیبریشن ہو رہا تھا اور ارینجمنٹ تھی کہ بھائی یہ حکومت مجھے نہیں چاہیے، تم کسی اور کو حاکم بنا لو. نہیں، وہ اتنا، یعنی کہتا ہوں بہت سے مومنوں میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ حق کی بات کو اس طرح پبلک کے اندر، مجمع عام کے اندر بیان کیا جائے. مومن کمپرومائز پہ مجبور ہو جاتا ہے، شاید شرعاً اس کو اجازت بھی مل جائے. لیکن میں اس کے اس جذبے کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو پتا تھا کہ گھر میں بیٹھ کے منع کروں گا تو نہ میرے دادا کے کرتوت عوام کے سامنے آئیں گے، نہ میرے باپ یزید کے کرتوت آئیں گے. پبلک میں کہو اور ایسے مجمع میں کہو کہ اس سے بڑا مجمع کس دن ہوگا. آج بادشاہ کو تاج پہنایا جا رہا. اور پھر دیکھیے اب یہ ضمنی بات آ رہی، ٹھوکر مار کے چلا گیا کس بات کو؟ حکومت کو. کتنی بڑی حکومت تھی اس کی. میں یہاں مومن سے کہا جائے کہ اگر تم پر خمس واجب ہے خمس دے دو، زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ دے دو، رزق حلال کا ذرا خیال کرو، کسی کا حق نہ مارو، میراث میں احتیاط کرو. اگر طلاق کی وجہ سے اے مومنہ تجھے کچھ زیادہ حق سے زیادہ مل گیا تو اس کو چھوڑ دو. $100 نہیں چھوڑے جاتے. میں جرنلائز بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک سوسائٹی، ایک ماحول ہمارا بنا ہوا ہے نا جہاں پیسے سے اتنی محبت. اور اس کو دیکھیے یزید کو، بیٹے کو، پوری حکومت کو ٹھوکر مار کے جا رہا کہ نہیں چاہیے مجھے یہ درہم و دینار، تخت و تاج، خزانہ. اللہ کی ناراضگی ہے اس کے اندر. اتنا ایسا جذبہ بہت سارے مومنوں میں نظر نہیں آئے گا. لیکن اس کا آخری خلاصہ کیا نکلا، اس لیے کہ بہت ٹائم میں نے لے لیا اور آج سے تو وہ آتے ہیں جب غم کا بیان زیادہ. خلاصہ یہ نکلا کہ ہیومن نیچر ایسی چیز ہے کہ بدترین انسان یزید کے گھر میں بھی اس کا اتنا نیک اور بہترین بیٹا پیدا ہو سکتا جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل بن سکتا. اتنے سارے آج کل یزید کے حمایتی یوٹیوب پر بھرے پڑے ہیں نا، ان سے کہو تم زیادہ جانتے ہو یا یزید کا اپنا بیٹا زیادہ جانتا. لیکن یہ ایسی مثالیں جو ہیں نا وہ ہم کو ملیں گی دشمنان اہل بیت کی. باپ دشمن اہل بیت تو بیٹا بھی، جیسے حاکم شام کا بیٹا یزید، اور بیٹا باپ برا تو بیٹا اچھا. اہل بیت کا گھرانہ بالکل پاک و پاکیزہ ہے کیونکہ یطہرکم تطہیرا. وہاں چھوٹے سے لے کے بڑے تک آپ کو کوئی ایسی نگیٹو مثال نہیں ملے گی ٹل 6 امام. وہاں سے پھر ذرا معاملہ گڑبڑ ہے، وہ انشاءاللہ کل و پرسوں کی مجلس میں. اب ذرا اندازہ کریں، بہت ہی چھوٹے بچے کو بھی ذرا سا باتیں بنا کے برین واش کر کے کوئی چیز کہلوانا آسان ہے، اور بہت بڑے کو بھی. لیکن جو ایج قاسم کی تھی نا 13 سال، نہ سمجھ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ 18-20 سال کے اتنے میچیور انسان ہیں. ہم جانتے ہیں کہ میچیور ہے، لیکن ایج کی بات کہہ رہا ہوں. جب اتنا پوچھا حسین نے، یا بنیا کیفا عندک الموت، بیٹا تیرے نزدیک موت کیسی؟ یہ قاسم سے پوچھا ہے، کسی اور سے نہیں پوچھا. احلی من العسل، چچا یہ تو شہد سے زیادہ مجھے خوشگوار لگتی ہے. حسن کا لال ایسا ہی جملہ کہے گا. قاسم کے ایک جملے نے اور قاسم کے ایک عمل نے.
اپنے باپ پر لگنے والے دو بڑے ایلیگیشن یا تہمتیں یا الزام کا بھی جواب دے دیا. آقا حسن کی جو پکچر دشمنان اہل بیت پیش کرتے ہیں وہ کیا پیش کرتے ہیں؟ حسن کو زندگی سے محبت سی، موت سے ڈرتے تھے. تبھی تو صلح نامے پہ دستخط کر لیا کہ مجھے عیش و آرام کی زندگی چاہیے. اب میں بہت، کیونکہ مصائب کا بھی وقت شروع ہو گیا اور ٹائم میں نے بہت لے لیا آپ کا آلریڈی. آپ مجھے سننے تو نہیں آئے نا، آپ تو آج آقا حسن کو ان کے لال کا پرسہ دینے آئے. تو میں ویسے ہی آپ کے ساتھ زیادتی کر گیا ہوں. تو بہت جلدی آقا حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے عالم اسلام عیش و آرام کی عادی تھے، نعوذ باللہ. میدان کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ حق اور باطل کو سوچے بغیر انہوں نے مصالحت کر لی، کمپرومائز سلو کر لی. حسن کے جواب نے بتا دیا کہ جس کا بیٹا 13 سال میں کہہ دے کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں، کیا اس کا باپ کوئی موت سے ڈر سکتا ہے؟ اور دوسری بات، اگرچہ دوسری بات اس سے پہلے بھی ہسٹری میں غلط تھی، لیکن حسن لڑنے والے نہیں تھے. اگرچہ اپنے بابا کے زمانے میں حسن نے جنگ جمل اور صفین میں جو کارنامے کیے تھے، لیکن پروپیگنڈا. قاسم نے اس شامی پہلوان کے 7 بیٹے یکے بعد دیگرے مارے جو سب عمر میں بھی قاسم سے بڑے، اور حتی آخر میں خود ان 7 بیٹوں کے باپ کو بھی قتل کر کیا. 13 سال کا یہ قاسم حسن کا وارث ہے نا، حسین کا وارث تو نہیں ہے نا. نعوذ باللہ، میں توہین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. بابا کی شجاعت بھی میدان کربلا میں اس 13 سال کے قاسم نے دکھا دی، اور بابا کا جذبہ بھی دکھا دیا کہ نہ میں موت سے میں ڈرتا ہوں، نہ میرا بابا ڈرتا. تلوار چلانا نہ میرے لیے کوئی مسئلہ ہے، نہ میرے بابا کے لیے کوئی مسئلہ تھا. یہ کربلا کا عجیب شہید ہے قاسم. اور میں قاسم سے زیادہ قاسم کی مادر گرامی کے سامنے عقیدت و احترام سے جھکتا ہی چلا جاتا ہوں. کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے، اور وہ بھی اس حالت میں کہ اپنے شوہر کے کلیجے کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، ابھی پوری زندگی باقی. اب اس کی ساری امیدوں کا مرکز اس کا بیٹا ہوتا ہے. اسے پالوں گی، یہ جوان ہوگا، یہ بڑا ہوگا، اس کی شادی کروں گی. جو میری زندگی میں محرومی آئی، یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں، اہل بیت کے یہاں محرومی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، لیکن ایک عام عورت کے اعتبار سے جو میری زندگی جوانی میں بیوہ ہو کے گزری ہے، اب لال کی شادی کروں گی، دلہن لے کے آؤں گی، اور اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوں. اور ایسی ماں اس طرح سے اپنے بیٹے کو مقتل میں بھیجنے کے لیے تڑپ رہی. کس طرح سے؟ شب عاشور کی روایت ہے، آقا حسین نے جب مردوں کا امتحان لے لیا، جو میں نے بھی کل اشارہ کیا تھا، آپ ساری زندگی سنتے ہیں، تو اپنے خیمے میں آ کے مصلی بچھا کے بیٹھ گئے. بھئی یہی کہہ کر تو 9 محرم کی سپہر عمر 7 سے 1 رات کی مہلت مانگی تھی یا دی تھی کہ مجھے اللہ کی عبادت اتنی پسند ہے کہ 1 رات اور چاہتا ہوں مصلی پہ گزرے. یہ حسین ہے. وہ حسین کا ماننے والا ہے، لیکن نہیں، وہ کل کی بات. یہ حسین مصلی پہ آ کے بیٹھ گئے. اسی مصلی کے لیے، اسی نماز کے لیے حسین نے 1 رات کی مہلت ظاہری طور پہ مانگی تھی. ورنہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اصل میں تو ان ظالموں کو 1 رات کی مہلت اور دی تھی کہ ابھی بھی سوچ لو. اسی رات نے تو ہر کو ہر بنا دیا. لیکن حسین مصلی پہ، آدھی رات کا وقت ہے، عبادت خدا میں غرق ہیں. ایسی حالت میں آدمی کی ذرا آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں کہ ایسا لگا میرے قریب کوئی آ کے بیٹھا. آنکھیں کھول کے دیکھا، کیا دیکھا کہ میرے دائیں طرف میرے بھائی کا وارث، میرے بھائی کی نشانی قاسم بیٹھا. کہا قاسم بیٹا، آپ کربلا گئے ہیں اور خیمہ گاہ بھی گئے ہیں اور بار بار گئے. وہ آقا حسین کا خیمہ ہے، باہر نکلیے، وہ سامنے ام فروہ کا خیمہ ہے کونے میں. قاسم بیٹا، یہ یہاں آ کے اس وقت بیٹھ گئے؟ یہ تو ماں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے، تیری ماں خیمے میں اکیلی ہے، جا ماں کے پاس بیٹھ. قاسم کا جواب یاد ہے نا کہ چچا مجھے تو میری ماں نے ہی آپ کے پاس بھیجوایا. ابھی میری ماں نے مجھے بلایا تھا اور مجھ سے کہا تھا قاسم بیٹا میں سیدانی نہیں ہوں اور تیری عمر بھی بہت کم ہے، ایسا نہ ہو کل مقتل میں دشمن کو دیکھ کے ڈر جائے، تیر تلوار نیزے کٹی ہوئی گردنیں بہتا ہوا خون، تو دنیا کہے گی حسن کا بیٹا تو اس طرح پیچھے نہ ہٹتا، یہ ام فروہ کی خرابی.
جا کے آقا سے اتنا پوچھ کے آ جا تیرا نام کل مرنے والوں میں شامل ہے کہ شامل نہیں؟ مجھے تو ماں نے ہی بھجوایا۔ حسین نے سنا، قاسم کو سینے سے لپٹایا، قاسم کے جسم کو سونگھنے لگے، قاسم بیٹا تجھ میں سے تو مجھے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی، ارے میرا بھائی آج ہوتا تو دیکھتا میں کربلا میں کن مصیبتوں میں گھر گیا۔ قاسم نے ایک لمحے انتظار کیا، کہا چچا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ حسین نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، اب ذرا قاسم کو بھی۔ ایک مرتبہ شوق لگا، کہا چچا آپ کا جواب نہ دینا بتا رہا ہے کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام شامل نہیں ہے۔ حسین نے کہا تو بار بار پوچھ تو رہا ہے، اتنا بتا دے، کیفا عندک الموت، موت کی بات کر رہا ہے، تجھے موت پتا بھی ہے کسے کہتے ہیں موت؟ کہا چچا احلی من العسل، ارے شہد سے زیادہ خوشگوار اور میٹھی چیز ہے موت۔ حسین نے کہا تو سن، کل کے شہیدوں میں تو اپنا نام پوچھ رہا، ارے کل کے مرنے والوں میں تو تیرے بھائی علی اصغر کا نام بھی شامل ہے۔ قاسم تڑپ کے کھڑا ہو گیا، چچا کیا یہ بے حیا فوج خیموں میں پہنچ کے اصغر کو شہید کرے گی؟ اب حسین تفصیل نہیں بتانا چاہتے کہ قاسم کل کا دن ہونے دے، اور قاسم واپس ماں کے پاس چلا گیا۔ اگلا دن آیا، میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ کربلا کا، قاسم کی شہادت کربلا کے باقی شہیدوں سے مختلف۔ میرے ایک استاد تھے بہت مختصر عرصے کے لیے، علامہ طالب جوہری کے والد مولانا مرزا مصطفیٰ جوہر، وہ اکثر ایک جملہ پڑھا کرتے کہ کربلا میں جتنے مصائب تھے تمام شہداء ان مصائب میں حسین کے ساتھ شریک ہیں نا۔ پیاس ہے تو سارے پیاسے ہیں، بھوک ہے تو سارے بھوکے ہیں، گردنیں کٹی تو سب کی گردنیں کٹی، تیر و تلوار کھائے تو سب نے کھائے، مگر ایک مصیبت ایسی ہے جس میں حسین کا ساتھ کسی نے نہ دیا تو فقط قاسم نے دیا، اکبر اور عباس بھی نہیں۔ ایک مصیبت، اور وہ یہ ہے کہ جسم کا پامال ہونا۔ یا کربلا میں آقا حسین کا جسم پامال ہوا ہے، یا آقا سے پہلے قاسم کا جسم پامال ہوا تھا۔ مگر پھر مرحوم مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب کہتے تھے یہاں بھی ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ حسین کا جسم پامال ہوا تھا شہادت کے بعد، مگر 13 برس کا گلبدن قاسم زندہ تھا جب یہ گھوڑے قاسم کے جسم پر سے گزرے۔ اب کس طرح گزرے ہیں؟ بعض لوگوں نے جب امام زمانہ کی زیارت کی تو ایک جملہ امام نے کہا تھا، میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف چلی گئی تھی، بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئی۔ یہ ام فروا کا لال، یہ حسن کا گلبدن قاسم تھا۔ اور روایت یہ ہے کہ صبح عاشور سے لے کے دوپہر کا وقت آ گیا، جب قاسم خیمے میں آئے ام فروا پوچھے قاسم تو اب تک زندہ ہے؟ قاسم تو اب تک، جس ماں کی ساری امیدوں کا مرکز قاسم ہے وہ پوچھ رہی اب تک زندہ ہے۔ لیکن اب جو قاسم خیمے میں آئے، کب؟ اون محمد کے لاشیں آ گئے ہیں، زینب کبریٰ کو ان کے لال کا پرسہ بیویاں دے رہی ہیں۔ اب جو قاسم خیمے میں آئے اور ماں کو سلام کیا تو ماں نے غصے کے عالم میں منہ پھیر لیا۔ قاسم نے تڑپ کے ہاتھ جوڑے، ماں کیا مجھ سے ناراض ہو؟ کہا بیٹا تو نے مجھے کتنا شرمندہ کر دیا میری شہزادی کے سامنے، میری شہزادی کے لال مارے گئے، تو اب تک زندہ بیٹھا؟ اون محمد دنیا سے چلے گئے، میرا قاسم زندہ؟ قاسم نے کہا اماں کسی سے پوچھ، بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں، چچا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے، اور چچا ایک ہی جملہ کہتا ہے کہ تجھ سے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے، میں تجھے کیسے مقتل میں بھیجوں؟ اب یہاں دو الگ الگ روایتیں مقتل میں، آپ کنفیوز نہ ہو، ایک تعویذ والی روایت ہے وہ بھی آپ سنتے ہیں، ایک یہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو سننا تھا۔ تو ام فروا نے قاسم کے بازو کو تھاما اور زینب کبریٰ کی خدمت میں پہنچی۔ اچھا، زینب کبریٰ وہ ہیں جو مشکل کشائے عالم باب الحوائج علی مرتضیٰ کی بیٹی، پورے عرب کی عورتیں اپنی اپنی حاجتیں اور پرابلم لے کے زینب کے پاس آتی تھی، اور زینب سب کے مسئلے حل کرتی تھی، لیکن زینب کو بڑی تمنا تھی کہ کبھی میرے بھائی حسن کی بیوہ ام فروا بھی مجھ سے کوئی خواہش ظاہر کرے، کبھی یہ بھی مجھ سے کچھ مانگے۔ بار بار کہتی تھی ام فروا ساری عرب کی عورتیں آتی ہیں، تو نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔
اور ام فروا ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں شہزادی جسے بغیر مانگے سب کچھ مل جائے وہ کیوں مانگے؟ لیکن آج ام فروا زینب کے سامنے گئیں اور ایک مرتبہ کہا کہ اے ملکہ عالیہ ہے میری شہزادی، آپ نے ہمیشہ مجھ سے پوچھا نا کہ ام فروا تم نے کچھ نہیں مانگا، آج پہلی بار آپ کی کنیز آپ سے ایک سوال کرنے آئی۔ زینب کب سے بے چین، ایک مرتبہ کہا ام فروا مانگ کیا مانگتی؟ کہا وعدہ کریں میری مانگ پوری کریں گی۔ علی کی بیٹی وعدہ کرتی ہے جو مانگے گی تجھے ملے گا۔ کہا بس میری مانگ یہ ہے کہ میرے بیٹے قاسم کو مقتل میں جانے کی اجازت دلوا دیجیے۔ ہائے زینب تڑپ گئی، سر سے پیر تک قاسم کو دیکھا۔ ام فروا نے کہا لیکن شہزادی آپ وعدہ کر چکی۔ قاسم کے بازو کو زینب نے تھاما، حسین کے پاس کہا بھیا اس وقت تیری بہن تیرے در پہ سوالی بن کے آئی ہے، میرے قاسم کو مقتل میں جانے دے۔ حسین نے پلٹ کے کہا زینب بھائی حسن کی نشانی ہے، کیا بھائی حسن کو بھول گئی؟ کہا بھیا کیا کروں، ام فروا سے وعدہ کر لیا ہے، اب وعدے کو پورا کرنا ہے۔ حسین نے کہا اچھا قاسم بیٹا اب اتنی بڑی سفارشیں آ گئی ہیں، اب جا مقتل میں، لیکن ایک بار روک لیا ام فروا نے، کہا کہ نہیں شہزادی اس طرح نہیں۔ پھر وہی جو کل کی روایت اس سے ملتی جلتی، خیمے میں گئیں، سامان کا صندوق کھولا، ایک مرتبہ امامہ لے کے آئیں، شہزادی زینب کے حوالے کی آقا سے کہیے یہ میرے آقا امام حسن کا امامہ ہے، یہ قاسم کو پہنا کے میدان میں بھیجیں، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، ہے تو حسن کا وارث، ہے تو حسن کا لال۔ اور قاسم حسن کی نشانی بن کے گھوڑے پہ سوار ہوا اور یہ مقتل کی جانب چلا۔ اتنا چھوٹا تھا کہ عباس نے گود میں لے کے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا۔ اور اب میں کیا علی شیر خدا کے پوتے کا جہاد بیان کروں، حسین سید الشہداء کے بھتیجے کا جہاد کیا بیان کروں، حسن کے لال کا جہاد، پورے لشکر یزید میں کوہرام بپا ہو گئے۔ وہ شامی پہلوان کے 7 بیٹے تھے، ایک ایک کر کے سب مارے گئے۔ آخر میں باپ آیا، قاسم نے اس پہ بھی حملہ کیا، وہ گھبرا کے کہتا ہے سپاہیوں میری مدد کو آؤ۔ بس ایک مرتبہ عمر سعد کی فوج نے 13 برس کے قاسم پہ ایک ساتھ حملہ کیا اور قاسم زخموں سے چور زمین پہ گر رہا ہے، گرتے گرتے آواز دی چچا میری مدد کو آئیے۔ یہ کربلا، میں نے کہا نا قاسم کی شہادت میں حسین کے کچھ بالکل مختلف حالات ہیں۔ بھائی اتنا سننا تھا، یہ تاریخ کا جملہ ہے، حسین ہر شہید کے سرانے گئے، مگر قاسم نے جو آواز دی اتنی تیزی سے حسین چلے ہیں کہ لشکر یزید کو بھی یقین نہیں آیا کہ حسین ہمارے قریب آ گئے۔ گھبرا کے فوج بھاگی، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف بھاگے، بائیں طرف کے سپاہی دائیں طرف بھاگے۔ گھوڑے تو بھاگ رہے ہیں لیکن میدان میں ایک 13 برس کا گل بدن ہے، پسلیاں ٹوٹ کے ادھر سے ادھر ہو گئیں۔ فوج کو تو حسین نے بھگا دیا لیکن قاسم کے سرہانے پہنچے، کہا قاسم بیٹا تیرے چچا کے لیے یہ کتنا شاق ہے کہ تو نے مجھے آواز دی اور میں اتنی دیر سے آیا، قاسم بیٹا میں آ گیا ہوں۔ بعض علماء کہتے ہیں قاسم نے ایک مرتبہ آنکھیں کھولی اور کہا کہ بابا آپ آ گئے ہیں، کیا قاسم پہچان نہیں پا رہے ہیں؟ یہ میرا بابا نہیں میرا چچا ہے۔ قاسم نے کہا بابا آ گئے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ادھر قاسم گھوڑے سے گرے، ادھر جنت البقیع سے امام حسن تڑپ کے آگے بڑھے۔ اے میرے لال قاسم گھبرانا نہیں، تیرا باپ تجھے لینے آ رہا ہے۔ ادھر سے حسین پہنچے، ادھر سے حسن آئے، دونوں قاسم کے سرانے۔ قاسم کا بدن پامال تھا، حسین نے عبا بچھائی، قاسم کے بدن کو عبا پہ رکھا اور عبا کو لے کے چلے۔ اس سے پہلے جب ہر شہید مارا جاتا تھا تو حسین لاشا لے کے خیمے میں پہنچ جاتے تھے۔ آج در خیمہ پر رک گئے، وہاں سیدانیاں انتظار کر رہی ہیں، قاسم کا لاشا آ رہا، لاشا نہیں آیا، لاشا نہیں آیا۔ حسین در خیمہ پر رکے ہیں، ایک بار زینب باہر آتی ہیں، در خیمہ پہ حسین کو دیکھا، کہا بھیا بیویاں انتظار کر رہی ہیں، قاسم کا لاشا لے کے آ، بیویاں انتظار کر رہی ہیں۔ کہا زینب بہن اس لاشے کو میں خیمے میں لے نہیں جانا چاہتا ہوں، کوئی ماں اپنے لال کا ایسا لاشا نہیں دیکھ سکتی ہے، کہیں ام فروا کی نگاہ نہ پڑ جائے۔
اور ادھر فروا تو شہزادی زینب کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی. جملہ سنا, ایک بار آگے بڑھی, ہاتھ جوڑے, کہا آقا کیسا ہے میرا قاسم, ذرا مجھے دکھائیے تو میں دیکھوں گی. اب حسین مجبور ہو گئے, اب آنکھ کھولی, ماں کی آنکھوں کے سامنے 13 برس کا بدن, 13 برس کا گل بدن پامال ہے. ایک جملہ کہا اور اس پہ مصائب ختم کر رہا ہوں. ایک مرتبہ آواز دی, شہزادی زینب, ام فروا پکار رہی, شہزادی زینب, اے شہزادی ام کلثوم, اے لیلا, اے رباب, ذرا آ کے مجھے مبارکباد دو, میری قربانی تو سب سے زیادہ قبول ہوئی ہے. ہائے میرا قاسم مارا گیا, ہائے قاسم, ہائے قاسم, ہائے.